السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک اور کارکن کتاب کا 28واں ایپیسوڈ نمبر 28، جس کا عنوان وہ عیوب جو ہر بھلائی کی بیخکنی کر دیتے ہیں۔ عیوب یعنی کہ عیب کی جمع ہے۔ کبر و غرور، اولین اور بدترین عیب جو ہر بھلائی کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ کبر و فخر، غرور، خود پسندی اور تعالی ہے۔ یہ ایک سراسر شیطانی جذبہ ہے جو شیطانی کاموں کے لیے ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ خیر کا کوئی کام اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بندوں میں بڑائی کا گھمنڈ ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص یا گروہ اس جھوٹے بندار میں مبتلا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ہر تعریف سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے بڑھ کر یہی چیز اپنی مخلوق میں ناپسند ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مرض کے مریض کو کبھی راہ راست کی طرف ہدایت نہیں ملتی۔ وہ پے در پہ جہالتوں اور حماقتوں کا ارتکاب کرتا ہے، یہاں تک کہ آخرکار ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خلق خدا کے ساتھ برتاؤ میں اس سے تکبر کا جتنا اظہار ہوتا جاتا ہے، اتنی ہی اس کے خلاف نفرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ مبغوض خلائق ہو کر وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کا کوئی اخلاقی اثر لوگوں میں قائم ہو سکے۔ خیر کے لیے کام کرنے والوں میں یہ بیماری کئی راہوں سے آتی ہے۔ کمزرف لوگوں میں یہ اس راہ سے آتی ہے کہ جب ان کی دینی و اخلاقی حالت گرد و پیش کے معاشرے کی بنسبت کسی حد تک بہتر ہو جاتی ہے اور کچھ قابل خدمات بھی وہ بجا لاتے ہیں، جن کا اعتراف دوسروں کی زبانوں سے ہونے لگتا ہے، تو شیطان ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ اب تم واقعی بڑی چیز ہو گئے ہو، اور شیطان ہی کی اکساہٹ سے وہ اپنی زبان اور اپنے طرز عمل سے جتانے پر اتر آتے ہیں۔ اس طرح وہ کام جس کا آغاز نیکی کے جذبے سے ہوا تھا، رفتہ رفتہ ایک نہایت ہی غلط راہ پر چڑھ پڑتا ہے۔ دوسرا راستہ اس کے آنے کا یہ ہے کہ جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ ایک طرف اپنی اور دوسری طرف خلق خدا کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر لامحالہ کچھ بھلائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ کسی نہ کسی حد تک اپنے معاشرے کی عام حالت سے ممتاز ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ان کی خدمات قابل قدر ہوتی ہیں، اور یہ ایسے امور ہیں جن میں بہرحال محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ یہ ہمارے واقعہ کا احساس بجائے خود فطری اور ناگزیر ہے، مگر نفس کی ایک ذرا سی اکساہٹ اسے تکبر اور خود پسندی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پھر بسا اوقات ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ جب ان کے مخالفین ان کے کام اور کام سے گزر کر ان کی ذات میں کیڑے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنی مدافعت میں چند باتیں کہنی پڑتی ہیں جو چاہے بیان واقعی ہو مگر اپنے محاسن کے اظہار سے خالی نہیں ہوتی۔ اس چیز کو ایک ذرا سی بے اعتدالی جائز حد سے بڑھا کر تفاخر کے حدود میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ احساس بندگی، جس سے ہر فرد اور جماعت کو خبردار رہنا چاہیے جو خلوص کے ساتھ اصلاح کا مقصد لے کر اٹھے، بلکہ ایسے ہر شخص میں فردن اور ایسی ہر جماعت میں مجتمعان عبدیت کا احساس نہ صرف موجود بلکہ زندہ اور تازہ رہنا چاہیے کہ کبریائی صرف خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ بندے کا مقام عجز و نیاز کے سوا اور کچھ نہیں۔ کسی بندے میں اگر فی الواقع کوئی بھلائی پیدا ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے، فخر کا نہیں، شکر کا مقام ہے۔ اس پر اللہ کے حضور اور زیادہ عاجزی پیش کرنی چاہیے اور اس تھوڑی سی پونجی کو خیر کی خدمت میں لگا دینا چاہیے تاکہ اللہ مزید فضل سے نوازے اور یہ پونجی ترقی کرے۔ بھلائی پا کر غرور نفس میں مبتلا ہونا تو دراصل اسے برائی سے بدل لینا چاہیے، اور یہ ترقی کا نہیں بلکہ تنزل کا راستہ ہے۔ بندگی و عاجزی کے احساس کے بعد دوسری چیز جو انسان کو تکبر کے رجحانات سے بچا سکتی ہے وہ محاسبہ نفس ہے۔ جو شخص اپنا ٹھیک حساب لگائے اور اپنی خوبیوں کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ وہ کن کمزوریوں اور خامیوں اور کوتاہیوں میں مبتلا ہے، وہ کبھی خود پسندی اور خود پرستی کے مرض کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اپنے گناہوں اور قصوروں پر کسی کی نگاہ ہو تو استغفار سے اس کو اتنی فرصت ہی نہ ملے کہ استکبار کی ہوا اس کی سر میں سما سکے۔ اس غلط رجحان کو روکنے والی ایک اور چیز یہ ہے کہ آدمی صرف ان پستیوں کی طرف نہ دیکھے جن سے وہ اپنے آپ کو بلند پاتا ہے، بلکہ دین و اخلاق کی ان بلندیوں کو بھی دیکھے جن کے مقابلے میں وہ ابھی بہت پست ہے۔ اخلاق اور روحانیت کی پستیاں بھی لامتناہی ہیں اور بلندیاں بھی لامتناہی۔
برے سے برا آدمی بھی نیچے کی طرف دیکھے تو کسی اور کو اپنے سے بدتر پا کر اپنی برتری پر فخر کر سکتا ہے، مگر اس فخر کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر بہتر بننے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس سے گزر کر نفس کی شیطنیت اسے یہ اطمینان بھی دلاتی ہے کہ کچھ اور زیادہ نیچے اتر جانے کی بھی ابھی گنجائش ہے۔ یہ نقطۂ نظر صرف وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو اپنی ترقی کے دشمن ہوں۔ ترقی کی سچی طلب رکھنے والے ہمیشہ نیچے دیکھنے کے بجائے اوپر دیکھتے ہیں۔ ہر بلندی پر پہنچ کر مزید بلندیاں ان کے سامنے آتی ہیں، جنہیں دیکھ کر فخر کے بجائے اپنی پستی کا احساس ان کے دل میں خلش پیدا کرتا ہے، اور یہی خلش انہیں اور زیادہ اوپر چڑھانے پر آمادہ کرتی ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جماعت ہر وقت اس معاملے میں چوکنی رہے اور اپنے دائرے میں کبر اور تعلی اور فقر و غرور کے ہر ظہور کا نوٹس لے کر بر وقت اس کا تدارک کرے، مگر تدارک کی یہ کوشش کبھی ایسے طریقوں سے نہ ہونی چاہیے کہ لوگوں میں بناوٹی انکسار اور نمائشی تواضع کی بیماری پیدا ہو جائے۔ کبر کی اس سے بدتر کوئی قسم نہیں جس پر تصنع کے ساتھ انکسار کا پردہ ڈالا گیا ہو۔ نمود و نمائش، دوسرا بڑا عیب جو خیر کی جڑوں کو کھا جانے میں کبر سے کسی طرح کم نہیں، یہ ہے کہ کوئی شخص بھلائی کا کام نمود و نمائش کے لیے کرے اور اس کام میں سے خلق کی تحسین حاصل کرنے کی فکر یا اس کی پرواہ ہو۔ یہ چیز صرف خلوص ہی کی نہیں، حقیقت میں ایمان کی بھی ضد ہے، اور اسی بنا پر اسے چھپا ہوا شرک قرار دیا گیا ہے۔ خدا اور آخرت پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف خدا کی رضا کے لیے کام کرے، اسی سے اجر کی آس لگائے اور دنیا کے بجائے آخرت کے نتائج پر نگاہ رکھے۔ لیکن ریاکار انسان خلق کی رضا کو مقصود بنا دیتا ہے، خلق ہی کے اجر کا طالب ہوتا ہے اور دنیا ہی میں اپنا اجر، نام و نمود، شہرت، ہر دل عزیزی، نفوذ و اثر اور حشمت و جاہ کی شکل میں پا لینا چاہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے خلق خدا کو شریک بنا لیا یا اس کو مد مقابل بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں آدمی خدا کے دین کی خواہ کتنی ہی اور کیسی ہی خدمت کرے، بہرحال وہ نہ خدا کے لیے ہوگی، نہ اس کے دین کی خاطر ہوگی، اور نہ اس کا شمار خدا کے ہاں نیکوں میں ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ یہ ناپاک جذبہ نتیجے کے اعتبار سے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، بلکہ در حقیقت اس کے ساتھ کوئی صحیح عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس جذبے کی فطری خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو اس کام سے زیادہ کام کے اشتہار کی فکر ہوتی ہے اور اسی کو وہ کام سمجھتا ہے جس کا ڈھنڈورا دنیا میں پٹے اور تحسین و آفرین کا خراج وصول کر کے لائے۔ خاموش کام جس کا خدا کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو، اس کے نزدیک کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس طرح آدمی کے عمل کا دائرہ صرف قابل اشتہار اعمال تک محدود ہو جاتا ہے، اور اشتہار کا مقصود حاصل ہو جانے کے بعد خود ان کے اعمال کے ساتھ بھی اسے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہتی۔ آغاز کار میں خواہ کتنی ہی خلوص کے ساتھ عملی زندگی کی ابتدا کی گئی ہو، یہ بیماری لگتے ہی خلوص اس طرح غائب ہو جانا شروع ہوتا ہے جیسے دق کی بیماری آدمی کی قوت حیات کو کھاتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ منظر عام سے ہٹ کر بھی نیک رہے اور اپنا فرض سمجھ کر بھی کوئی فرض بجا لائے۔ وہ ہر چیز کو اس کی نمائشی قدر اور تحسین قلب کی قیمت کے لحاظ سے جانچتا ہے، ہر معاملے میں صرف یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کس روش کو پسند کرتی ہے، اور کسی ایسے کام کا تصور کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے جو دنیا میں سے غیر مقبول بنا دے۔ خواہ ایمانداری کے ساتھ اس کے ضمیر کی آواز یہی ہے، وہ ہے کرنے کا کام۔ گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے اس فتنے سے بچنا نسبتاً بہت آسان ہے، مگر جو لوگ پبلک میں آ کر اصلاح اور خدمت اور تعمیر کے کام کریں، وہ ہر وقت اس خطرے میں مبتلا رہتے ہیں نامعلوم کب اس اخلاقی دق کی جراثیم ان کے اندر نفوذ کر جائیں۔ انہیں بہرحال بہت سے وہ کام کرنے ہوتے ہیں جو منظر عام پر آتے ہیں، انہیں عوام الناس کو اپنا ہم نوا بنانے اور ان کے اندر نفوذ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ان کے کام کی بہت سی ضروریات اس بات پر بھی مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے کاموں کی رودادیں شائع کریں۔ ان کی کچھ نہ کچھ خدمات ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان کی طرف خلق کا رجوع بڑھاتی اور زبانوں سے ان کے لیے تحسین کے کلمات نکلواتی ہیں۔ انہیں مخالفتوں سے بھی سابقہ پیش آتا ہے، اور اپنی مخالفت میں بادل نخواستہ ہی صحیح انہیں مجبوراً اپنے اچھے پہلوؤں کو نمایاں کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ شہرت ہو مگر شہرت کی چاٹ نہ لگے، نمود و نمائش ہو مگر نمود و نمائش کی خاطر کام کرنے کی بیماری نہ لگے، مقبولیت ہو مگر وہ مقصود نہ بننے پائے، تحسین خلق ہو مگر اس کے حصول کی فکر یا اس کی پرواہ نہ ہو۔
ریا کی پیدائش کے اسباب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں مگر ریا سے دامن بچا رہے۔ اس کے لیے بڑی کاوش، بڑی توجہ اور بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ایک ذرا سا تساہل بھی اس معاملے میں ریاکاری کے جراثیم کو گھس آنے کا راستہ دے سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے انفرادی کوشش بھی ہونی چاہیے اور اجتماعی کوشش بھی۔ انفرادی کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ ایسے نیک اعمال کا التزام کرے جو زیادہ سے زیادہ اخفاء کے ساتھ ہوں، اور ہمیشہ اپنے نفس کا جائزہ لے کر دیکھتا رہے کہ اسے زیادہ دلچسپی ان مخفی نیکیوں میں محسوس ہوتی ہے یا ان نیکیوں میں جو منظر عام پر آنے والی ہو۔ اگر دوسری صورت ہو تو آدمی کو فوراً خبردار ہو جانا چاہیے کہ ریا اس کے اندر نفوذ کر رہا ہے، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے پوری قوت ارادی کے ساتھ نفس کی اس کیفیت کو فوری بدلنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اجتماعی کوشش کی صورت یہ ہے کہ جماعت اپنے دائرے میں ریاکارانہ رجحانات کو کبھی نہ پنپنے دے، اپنے کاموں میں اظہار و اعلان کو بس حقیقی ضرورت تک محدود رکھے، شوق نمائش کا ادنا سا اثر بھی جہاں محسوس ہو فوراً اس کا سدباب کرے۔ جماعتی مشوروں میں یہ بات کبھی اشارتاً و کنایتاً بھی برداشت نہ کی جائے کہ فلاں کام اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ مقبولیت کا ذریعہ ہے، اور فلاں کام اس لیے نہ کرنا چاہیے کہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ جماعت کا داخلی ماحول یعنی کہ انٹرنل داخلی ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی تعریف اور مذمت ہر دو سے بے نیاز ہو کر کام کرنے کی ذہنیت پیدا کرے، اور اس کی ذہنیت کی پرورش نہ کرے جو مذمت سے دل شکستہ ہو اور تعریف سے غذا پائے۔ اس کے باوجود اگر کچھ افراد جماعت میں سے پائے جائیں جن میں ریا کی بو محسوس ہوتی ہو تو ان کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے ان کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ نیت کا کھوٹ۔ تیسرا بنیادی عیب نیت کا کھوٹ ہے جس پر کسی خیر کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ خیر کا کام صرف اس خالص نیت ہی سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھلائی پھیلے اور ہم اس کے لیے صحیح کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اس نیت کے ساتھ اپنی کوئی ذاتی یا گروہی غرض شامل نہ ہونی چاہیے، اپنا کوئی دنیاوی مفاد پیش نظر نہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ کسی تعویل کے ساتھ بھی اس مقصد خیر کے ساتھ اپنے کسی منفعت کی طلب یا امید کی لاگ لگی نہ رہنی چاہیے۔ ایسا ہر لوث نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں آدمی کے اجر کو ضائع کر دے گا بلکہ دنیا میں بھی اس آلودگی کو لیے ہوئے کوئی صحیح کام نہ ہو سکے گا۔ نیت کی خرابی لامحالہ کردار پر انداز ہوگی، اور کردار کی خرابی کے ساتھ اس جدوجہد میں کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے جس کا اصل مقصود برائی کو مٹا کر بھلائی کو قائم کرنا ہے۔ یہاں پھر وہی مشکل پیش آتی ہے جس کی طرف ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں۔ جزوی بھلائیوں کے لیے کام کرنے کی صورت میں نیت کو اس کھوٹ سے پاک رکھنا چاہیے۔ پاک رکھنا کچھ زیادہ دشوار نہیں ہے، تھوڑا سا تعلق باللہ اور جذبہ صادق بھی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے، مگر جن لوگوں کے پیش نظر یہ ہو کہ ایک پورے ملک کے نظام زندگی کی اصلاح کی جائے اور اسے بحیثیت مجموعی ان بنیادوں پر استوار کیا جائے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف تعمیر افکار یا صرف تبلیغ و تلقین یا صرف اصلاح اخلاق کی کوششوں پر اکتفا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں لامحالہ ملک کے سیاسی نظام کا رخ بھی اپنے مقصد کی طرف موڑنے کے لیے بالواسطہ یعنی کہ انڈائریکٹلی بلا واسطہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تاکہ اقتدار یا تو براہ راست ان کے ہاتھ میں آئے یا کسی ایسے گروہ کی طرف منتقل ہو جس سے ان کی تائید اور پشت پناہی حاصل ہو۔ دونوں صورتوں میں سے خواہ کوئی بھی صورت ہو، اقتدار کا تصور سیاسی نظام کی تبدیلی سے منفک نہیں ہو سکتا۔ اب تو قعر دریا میں رہ کر دامن تر نہ ہونے دینے کا معاملہ ہے کہ ایک جماعت یہ کام کرے اور پورے انہماک کے ساتھ کرے، اور پھر اس کے افراد کی انفرادی نیتوں اور پوری جماعت کی مجموعی نیت کو اپنے لیے اقتدار کی طلب کا لوث نہ لگنے پائے۔ یہ چیز بڑا مجاہدہ نفس اور بڑا تزکیہ قلب و روح چاہتی ہے۔ اس معاملے میں صحیح نقطہ نظر پیدا کرنے کے لیے دو بظاہر متماثل چیزوں کا جوہری فرق اچھی طرح ذہن نشین ہونا چاہیے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ مجموعی نظام زندگی کی تبدیلی چاہنے والا دوسری تبدیلیوں کے ساتھ سیاسی نظام کی تبدیلی آپ سے آپ اس امر کی مقتضی ہے کہ اقتدار ان لوگوں کی طرف یا ان کے پسند کے لوگوں کی طرف منتقل ہو جو اس تبدیلی کے خواہش مند ہوں، مگر فرق اور بہت بڑا فرق ہے اپنے لیے اقتدار چاہنے اور اپنے اصول اور نصب العین کے لیے اقتدار چاہنے میں۔ اصول کا اقتدار چاہے عملاً اصول کے علمبرداروں ہی کا اقتدار ہو، پھر بھی اصول کا اقتدار چاہنا اور اس کے علمبرداروں کا اپنے لیے اقتدار چاہنا حقیقتاً دو الگ الگ چیزیں ہیں جن میں روح اور جوہر کا بہت بڑا فرق ہے۔ نیت کا کھوٹ دوسری چیز میں ہے نہ کہ پہلی چیز میں، اور مجاہدہ نفس جس چیز پر مرکوز ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے پر بھی دوسری چیز کا ذہن میں شائبہ تک نہ آنے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے مجموعی نظام زندگی کو بدل کر اسلام کے اصولوں پر قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ یہ چیز سیاسی غلبہ و اقتدار کے بھی متقاضی تھی،
کیونکہ دین کو پوری طرح غالب کر دینا اس کے بغیر ممکن نہ تھا، اور عملاً اس جدوجہد کے نتیجے میں اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا بھی، لیکن اس کے باوجود کوئی ایماندار آدمی یہ شبہ تک نہیں کر سکتا کہ ان کی جدوجہد کا مقصود اپنا اقتدار تھا۔ دوسری طرف اپنے اقتدار کے طالبوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور تاریخ میں ان کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دنیا میں موجود ہے۔ عملاً اقتدار پانے کو اگر ایک واقعے کی حیثیت سے لیا جائے تو دونوں گروہوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن نیت کے لحاظ سے دونوں میں عظیم الشان فرق ہے۔ اس فرق پر دونوں کا کردار جدوجہد کے دور کا کردار بھی اور کامیابی کے دور کا کردار بھی ناقابل انکار شہادت دے رہا ہے۔ جو لوگ صدق دل سے اصول اسلام کے مطابق زندگی کا ہماگیر اقتدار چاہتے ہوں، انہیں فرداً ابھی اس فرق کو ٹھیک سمجھ کر اپنی نیت درست کر رکھنی چاہیے، اور ان کی جماعت کو مجموعی طور پر اس امر کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا اقتدار چاہنے کی نیت کسی شکل میں بھی اس کے دائرے میں جگہ نہ پا سکے۔ 28واں یعنی کہ 28واں ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ جزاک اللہ۔